السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ وہاں پہ اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، خواتین وہاں پہ ہوتی ہیں نا۔ تو میرے بھائی سوال بڑا اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، مسجد الحرام میں آپ ہوتے ہیں، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں ہوتے نا۔ تو ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ کا بندہ آپ کو وہاں ملے گا، اور ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں۔ تو جب بیت اللہ شریف کا وہ طواف کر رہی ہوتی ہیں نا خواتین، تو وہاں پہ اللہ کا حکم ہے، تو خواتین اپنے چہرہ چھپا نہیں سکتی نا۔ کچھ خواتین کو اپنے طواف کے دوران نوٹ کریں گے کہ انہوں نے ایسے نا آگے کوئی چیز لگا کے نا، کیپ، تو وہاں سے پردہ، مطلب چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں وہ کپڑا کر سکتی نا۔ تو بلکہ سب نے وہ کیپ نہیں لگائی ہوتی، جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خود اس کی پریکٹس جب تک آپ پاکستان میں نہیں کر کے جائیں گے، تو عادت جب بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہیں سے پریکٹس کرنی ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اس کا خوف جب دل میں ہو تو بندہ بے حیائی اور ان کاموں سے بچتا ہے۔ تو اس مقام پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے پوری دنیا سے خواتین آئی ہوتی ہیں، ہوٹل میں بھی، آپ کو رستے میں بھی، اور حرم شریف کے اندر بھی، ہر مقام پہ خواتین ہی خواتین، رش بڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت تو خود کرنی ہے میرے بھائی، کسی نے پکڑ کے تو آپ کو نہیں کہنا نا۔ تو آپ کس مقام پہ ہیں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، یہ تو اللہ کے خوف سے مطلب کہ پگھل جانے والا مقام ہے، یہاں تو کلیجہ اس کے خوف سے پھٹ جائے نا، یہ وہ مقام ہے۔ تو اس مقام پہ اگر آپ خواتین والے معاملے کو دیکھیں گے تو وہ تو بڑا بدبخت ہے۔ میں اس پہ کو کیا کمنٹ کر سکتا ہوں، اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ یہاں سے پریکٹس کریں، ان معاملات کو سمجھیں۔ بد نظری کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث مبارکہ قرآن پاک میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، مردوں کو حکم دیا، ان چیزوں کو مطلب انڈرسٹینڈ کریں، پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس مقدس مقام، یہ آپ اس مقام پہ جہاں پہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مطلب ایک بار آپ نے دروشی پڑھا تو 1,00,000 دروشی پڑھنے کے برابر ہے۔ وہیں پہ ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ کلو جدیدہ لذیذہ، عربی میں کہتے ہیں کلو جدیدہ لذیذہ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ وہاں پہ نئے لوگ آپ کو ملیں گے، نئی نسلیں ملیں گی، نئے عجیب و غریب سچویشن ہوگی۔ تو آپ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اس مقام پہ یہ خوف کا مقام ہے۔ یہاں تو 2017 میں ایک وہاں پہ واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی تھی، وہ آئی تھی بیت اللہ شریف میں، تو وہ ابھی انٹر ہوئی ہے، فرسٹ ٹائم زندگی میں وہ وہاں آئی تھی، وہ بعد میں ساری معلومات ملی وہاں سے نا۔ تو جیسے اس کی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑی نا، اس نے کعبہ مشرفہ کی زیارت کی، اس نے ایک زور سے چیخ ماری، اس کی چیخ پورے حرم شریف میں سنی گئی تھی، اور میں نے اور میری والدہ نے اور ہم لوگوں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، اور وہ فوت ہو گئی وہیں پہ حالت احرام میں، احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہی بھی اس نے عمرہ ادا نہیں کیا تھا، وہ فوت ہو گئی تھی۔ پھر اس کا وہیں پہ ہی جنازہ ہوا تھا بیت اللہ شریف کے اندر ہی، اور وہیں مکہ مکرمہ میں وہ دفن ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی خوش بختی۔ مطلب جو بات بتانا چاہتا ہوں اصل میں کہ اللہ کا خوف، آپ کئی لوگوں کو وہاں دیکھیں گے کعبہ مشرفہ پہ ان کی نظر پڑے گی، وہ بچوں کی طرح روئیں گے، بچوں کی طرح۔ ساری زندگی لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں اس مقدس مقام پہ جانے کے لیے، اور وہاں پہ جا کے ہم نظر کی ہم حفاظت ہی نہ کر سکیں تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مطلب وہ میدان ہے، تو وہاں پہ رات کو سوئے ہوئے تھے ایک بار نا، تو ایک ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، کوئی 6-7 لڑکوں کا، وہ پاکستانی تھے، رہتے وہیں پہ تھے سعودی عربیہ میں، کوئی کام شام کرتے ہوں گے۔ تو وہ جہاں میں لیٹا ہوا تھا نا، تو وہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ گپ شپ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں وہ بیٹھے ہم کس مقام پہ، تو وہ وہاں بیٹھ کے خواتین کی باتیں، پاکستانی خواتین یہاں پہ جو ان کی کچھ باتیں کر رہے، تو میں نے پھر ان کو مطلب اٹھ کے ٹوکا، میں نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو اپنی آواز بلند نہ کرو،
ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس مقدس معطر منور مقام پہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں۔ چند فٹ کا ہی مطلب وہ فاصلہ ہے نا، تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اس مقدس مقام کی ایک لمحے کی حاضری کے لیے نا کروڑوں لوگ تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور کروڑوں لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، یقین کریں روتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے لیفٹ رائٹ میں لوگ تڑپتے ہیں، تو اب وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جائیں گے، مسجد نبوی میں بھی خواتین ہیں، پورے مدینہ منورہ میں آپ کو، تو یہ فضول نظری سے اور فضول کاموں سے وہاں پہ ہم نے خود بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو وہاں پہ یقین کریں ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا آئیں آپ کو میں مطلب گھما کے لاتا ہوں، ریسٹورانٹس میں، شاپنگ مالز میں چلتے ہیں، بیچ میں چلتے ہیں، ہوٹلز بڑے بڑے دیکھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، پاکستانی میں نے خود دیکھے بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا، آپ نے خود آپ نے گریبان میں خود جھانکنا ہے کہ اس مقدس مقام پہ میں مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں، اور کوئی لوگ ساری زندگی تڑپ تڑپ کے آئے ہوتے ہیں، 40 سال تڑپے، 10 سال تڑپے، 20 سال تڑپے، دعائیں کروائی ہیں، پیسے جمع کیے، تو وہاں جا کے وہ بندہ خواتین کو دیکھے یا ان کی باتیں کرے یا اپنی نظر کو نہ بچائے، تو پھر مطلب اس پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں گناہوں سے، اس گندگی سے محفوظ رکھے۔ خانہ کعبہ میں جائیں، جب آپ طواف کریں آپ کی چاروں طرف خواتین ہونی ہیں۔ یہ سوال اچھا کیا بھائی نے، چاروں طرف خواتین ہونی ہے، تو آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت خود کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ آپ جس ہوٹل میں جائیں گے وہاں بھی خواتین ہوں گی، آپ باہر جائیں گے زیارات پہ وہاں پہ بھی خواتین ہوں گی، پاکستان کی ہوں گی، انڈیا کی ہوں گی، بنگلہ دیش کی ہوں گی، چائنا کی ہوں گی، ترکمانستان کی ہوں گی، ازبکستان کی ہوں گی، ترکی کی، پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، ہر رنگ ہر نسل کی خواتین آپ کو ملیں گی۔ پھر مطلب ان کی ڈریسنگ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک ملک کا مطلب لباس مختلف ہے۔ یہ سوال بڑا اچھا بھائی نے کیا ہے، تو یہ آپ غور کریں کہ ہم نے جانے سے پہلے ان سارے معاملات کو سمجھنا ہے کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں ہم ہیں اور وہاں پہ ہم خواتین کو، تو یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔